الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، مگر جب میرا پروردگار رحم فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا، اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا، اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر ڈرتے رہے۔ اس کے کئی برس بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں بھی حاضر ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو ان سے کہا، اب آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں، لیکن اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے کجاووں ہی میں رکھ دو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب وہ اپنے اہل ویال میں پہنچے تو اسے پہچان لیں کہ انہی کا مال ہے جو انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ پھر آئیں۔ سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی بن یمین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں اور غلہ لائیں۔ ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں؟ سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے، اپنے اہل ویال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے۔ یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ باپ نے جواب دیا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھر جاؤ۔ سو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا، یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر روانہ ہونے لگے تو اس نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے دارالسلطنت میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہ محض ایک تدبیر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ تمام اختیار تو اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی تو واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں بس ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا۔ وہ بے شک اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ عذرائے محبت اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو، تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جمع دار نے کہا، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا
جس کے سامان سے کوئی بھی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کی خرجی سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کو روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا، اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سراسر تہمت تھی، مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر اسے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، اس صورت میں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو، لہذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی اور وہ گھٹا جا رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو صرف منکرین ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گر گلا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات بھی کیجیے، اس لیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، بخدا اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا، اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں اپنے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اور اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا، میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف کے بھائی بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں اگر اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان،
یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا. اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا. اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوایا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے. پروردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا. زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما. یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے. اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اے پیغمبر. تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے. اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں. یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے. وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ ان سے صاف صاف کہہ دو یہ میری راہ ہے. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا ہے. تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر. ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے. ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے. پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں ان سے پہلے بھی اسی طرح مچاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لیں، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. ان کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے. یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. یہ سورہ الف لام میم را ہے. یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا. ان میں سے ہر ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے. وہی نظم عالم کی تدبیر فرماتا ہے. وہ اپنی ان نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے اور ندیاں بہا دیں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑا دیتا ہے. یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرے. اور زمین میں پاس پاس کے خطے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے، کھجور کے درخت ہیں جن میں جڑوا بھی ہیں اور اکیرے بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں. یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کر دیا ہے. یہی ہیں جن کی گردنوں میں توخ پڑے ہوئے ہیں. یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، درحال ہے کہ اس رویے پر عبرت ناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے.
یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے اسی طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے کوئی نشانی کب ظاہر ہوگی، اسے اللہ جانتا ہے، جس طرح اللہ ہر مادہ کے حمل کو جانتا ہے اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہے جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں۔ ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ جلدی نہ مچائیں، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کی گرج اللہ کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی دادرسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، درا حالانکہ وہ کسی طرح ان کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بصہرا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب طوعاً و کرہن خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھو کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے، یا اندھے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ اگر ایسا نہیں تو کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے؟ سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وہ وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہ نکلی، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جھاگ تو رائے گاہ جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہو۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی عقل کا اندھا ہے اور حقیقت کو سامنے پا کر بھی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، اور اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ابد کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کے اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے انجام کار کی یہ کامیابی۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی پر رجے ہوئے ہیں، درا حال ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں محض ایک متاع حقیر ہے۔
یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اور اپنا راستہ انہیں کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوئے ہیں، سنو اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے اسی طرح ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے۔ ہر چند وہ خدا رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس لیے یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بلکہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ تم دیکھتے رہو، ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے اور جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں؟ اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں یہ کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ رائے حق سے روک دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور تمہارے منکرین کے گروہ میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے۔ اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیا میں علائق کیوں رکھتے ہو؟ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور چونکہ انسانی تھے اس لیے ان کو بیویاں بھی دیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں گے یا تم کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نپٹیں گے، سو تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھی، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے پروردگار کی اذن سے اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سو ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔
ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں خدا کے ان دنوں کی یاد دلاؤ جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کے آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایت پر شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا جو تمہیں نہایت برے عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکر ہو جائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں، اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ ہمارے یہ راستے اسی نے ہمیں بتائے ہیں۔ تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا سو فیصلہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب اس کے آگے دوزخ ہے، وہاں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا۔ موت ہر طرف اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سب خدا کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا
میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کی ملاقات ان باغوں میں ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا ہے؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے، اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا، اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، ہمارے پروردگار، اور میری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار، تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو اے پیغمبر، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کرنا آئے گی، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو اس دن خبردار کر دو جس دن انہیں عذاب آ لے گا۔ اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہو؟ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھی، ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس دھری ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، یقیناً اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔
उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके लिबास तारकोल के हैं और उनके चेहरों पर आग छाई हुई है। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसकी कमाई का बदला दे, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब चुका देने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है, इसलिए कि इन पर हुज्जत पूरी हो जाए, और इसलिए कि वो उसके जरिए से खबरदार कर दिए जाएं, और इसलिए कि वो जान लें कि वही एक माबूद है, और इसलिए कि दानिशमंद इससे याद दहानी हासिल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरह अलिफ लाम रा है। ये किताब इलाही और कुरान मुबीन की आयतें हैं। الرحمن علم